بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم راہ حیات آفیشل کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، زندگی میں کوئی بھی غم، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آپ کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور رزق حلال عطا فرمائے، اور زندگی کے تمام تر دشواریوں میں، مسائل میں آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین۔ میرے پیارے دوستو اور میری پیاری بہنوں، آپ بھی آمین ضرور کہیے گا اور نیچے آمین ضرور لکھیے گا۔ کیا پتہ کس کے آمین سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے اور شرف قبولیت کے بعد ہمارے تمام مسائل حل فرمائے۔ تو آمین دل میں بھی ضرور کہیے گا اور میرے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا۔ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں ہم سب پریشان ہیں۔ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ ساری دنیا بند ہے، سب لوگ گھروں میں بند ہو گئے ہیں۔ قدرت پوری ریسیٹ ہو رہی ہے، پورا ماحول بہت اچھا بننے جا رہا ہے، لیکن اس بیماری کی ہلاکت کی وجہ سے ہم ڈر گئے ہیں۔ اللہ پاک اس ڈر سے ہمیں بچائے، اس بیماری سے بھی ہمیں بچائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم چند باتیں ماں کی محبت کے حوالے سے آپ سے کرنے والے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کو بہت پسند آئیں گی، لیکن قبل اس کے کہ ہم ٹاپک کو شروع کریں، آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جایا کرے اور آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج راہ حیات کو لائک بھی ضرور کر دیں۔ دوستو، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ہم نے رحم مادر میں حسین تصویریں بنائی، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر ایک ایسی ڈائی فٹ کر دی کہ اس میں ماں کے خون سے خوبصورت تصویر یعنی بچہ بنا۔ اس کے علاوہ اس حدیث مبارکہ سے بھی ماں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عورت اور مرد دونوں نفس واحد سے تخلیق کیے گئے ہیں۔ انسان اپنے اعمال ہی کی وجہ سے ولی اور شیطان بن جاتا ہے۔ مردوں کی برتری ثابت کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں پر وحی نہیں ہوئی، لیکن اگر غور کیا جائے اور لفظ وحی کی تشریح کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وحی تو بی بی مریم پر بھی نازل ہوئی ہے، جب فرشتے نے انہیں آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہو۔ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک عورت تھیں، اور ان کے دوڑنے کے عمل کو تا قیامت حاجیوں کے لیے فرض کر دیا گیا کہ جب تک حاجی صفا و مروہ کے درمیان سعی نہیں کریں گے ان کا حج پورا نہیں ہوتا۔ اسی طرح خواتین کے قصے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ المختصر یہ کہ ہر اچھے عمل کی جزا اور ہر برے عمل کی سزا عمل کرنے والے کو ملتی ہے، اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ خواتین کے پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ خواتین نے اس طرف دھیان نہیں دیا کہ ہمارے پیارے نبی دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو کتنے حقوق عطا فرمائے ہیں۔ بہت سے گھر ویسے ہیں جہاں شوہر کے مقابلے میں بیویاں زیادہ پڑھی لکھی ہیں اور ہنرمند ہیں۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ضرورت کی تمام اشیاء اس دنیا میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، اور اس کی غذا کا انتظام بھی پہلے سے اس کی ماں کے دودھ کے ذریعے کر دیا جاتا ہے۔ جب انسان اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جاتا، بلکہ یہ دنیا وہ دوسرے آنے والے یا پیدا ہونے والے بچے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ جب تک انسان اپنی روزی کی فکر نہیں کرتا، اسے اللہ تعالیٰ فکر مند کیے بغیر کھلاتا بھی ہے، پہناتا بھی ہے،
اور بڑھاتا بھی ہے، لیکن جیسے ہی ایک بچہ سنے شعور کو پہنچ کر سوچتا ہے کہ مجھے معاش کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، تو وہ خود اپنے لیے فکر اور پریشانی کی راہیں کھولتا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس سے پہلے اس کی تمام ضروریات کیسے پوری ہوتی تھیں۔ کوشش اور معاش کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ عمل وظیفہ اعضا ہے۔ انسان کی ساخت اس طرح سے ہے کہ اس کے اعضا اور اعصاب مسلسل حرکت چاہتے ہیں۔ تجربہ شاہد ہے کہ بچے 6 ماہ کی عمر سے جدوجہد شروع کر دیتے ہیں، بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، اس عمل میں مسلسل حرکت میں رہتے ہیں، گھٹنوں سے چلتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، گرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر گرتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، سہارے سے چلتے ہیں، اور بچوں کو چلانے کے لیے بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں تاکہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں، جیسے کہ گٹیلا وغیرہ۔ بچہ تقریباً 2 سال کا ہو جاتا ہے تو مسلسل چلنے کی کوشش کرتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، پھر چلتا ہے، اسی طرح سے وہ بچپن سے نکل کر لڑکپن میں داخل ہو جاتا ہے۔ لڑکپن میں بھی زمین پر چلنے کی مشقت جاری رکھتا ہے، لیکن بچہ اس کو مشقت نہیں سمجھتا۔ بڑا ہو کر اسکول جاتا ہے، اسکول کی لائف میں اعصاب اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، کالج کے ماحول سے روشناس ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک باشعور آدمی بن جاتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ پیدائش کے بعد سے 20 سال کی عمر تک بچے کی زندگی مسلسل حرکت اور جدوجہد ہے، اور اس حرکت اور جدوجہد کے نتیجے میں بچہ باشعور اور صاحب عقل و فہم بن جاتا ہے۔ اس ساری رودات کا مفہوم یہ ہے کہ انسانی زندگی مسلسل حرکت کا نام ہے۔ حرکت نہیں ہوگی، بچے کے اعضا صحت مند نہیں ہوں گے، اور بچہ 10 سال کی عمر میں بھی پالنے میں رہنے والا بچہ شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آدمی حرکت میں رہے، اس لیے کہ ساری کائنات حرکت اور مسلسل حرکت ہے۔ رزق کے حصول کے لیے محنت اور جدوجہد کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ حرکت کے بغیر اعضاء مضبوط اور متحرک نہیں رہتے۔ زمین کی تلاش ہر مخلوق کرتی ہے، چوپائے، چرند، پرند، حشرات الارض سب محنت کرتے ہیں، اور اس محنت کے نتیجے میں ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما ہوتی رہتی ہے۔ اس پورے معاملے میں ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ جو بچے کو سنبھالتی رہتی ہے۔ ماں جیسے بچے سے محبت کرتی ہے، ایسے اس بچے سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ کوئی دوسرا انسان شفقت کا ہاتھ تو پھیر سکتا ہے، لیکن ماں کے جتنی محبت بچے سے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب یہ بچہ یہ ساری منزلیں طے کر لیتا ہے اور پھر شادی کر لیتا ہے، تو اس کے بعد وہ اپنی بوڑھی ماں کو بھول جاتا ہے اور اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ہمارے آج کے معاشرے میں آپ ان ماؤں کی روداد سنیں گے تو رو پڑیں گے کہ ان کے بچے ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، بچے ان سے کس طرح سے لڑائی کرتے ہیں اور اسے کیسے خاموش کرا دیتے ہیں۔ ایسے بچے جو اپنی ماؤں کو خاموش کراتے ہیں، اپنی ماؤں کو نااہل سمجھتے ہیں، اپنی ماؤں کو لا علم سمجھتے ہیں، اپنی ماؤں کو بے عقل سمجھتے ہیں، ایسے بچوں کو اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے، کیونکہ کل آپ کے بچے بھی ہوں گے، اور پھر جب آپ کے بچے ہوں گے تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا، کیونکہ یہ دنیا مکافت عمل ہے۔ جو آپ آج کریں گے کل وہی بھریں گے، جو زمین میں گاڑیں گے وہی اگائیں گے۔ تو اس لیے اپنی ماؤں کا احترام کیجیے، اپنی ماؤں سے محبت کیجیے، ان کا کہا مانیے۔ اگر آپ اپنی ماں کا کہا نہیں مانتے تو پھر آپ ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے، کیونکہ ایسے انسان کی دعا تک قبول نہیں ہوتی جو اپنی ماں یا اپنے باپ یا دونوں میں سے ایک کا نافرمان بھی ہو۔ اس لیے
اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو اہمیت دیجیے، ان کے سامنے اف تک مت کہیے، کیونکہ یہ آپ کو پال کر بڑا کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے دکھ اور تکالیف کا سامنا کرتے ہیں، یہ ہر حال میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، یہ کبھی بھی آپ کے لیے بد دعا نہیں کرتے۔ جب بھی ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے رحمت، آپ کے لیے رزق، آپ کے لیے بھلائی چاہتے ہیں۔ تو ایسے ماں باپ کا ضرور خیال رکھیے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے مثبت ثابت ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں قادر کلہوڑو کو ضرور یاد رکھیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔